تاریخ ہے 392 قبل مسیح اور آج ایتھنز کی عوام ووٹنگ کے ذریعے سے اسی سوکریٹس کی قسمت کا فیصلہ کرے گی جو ڈیموکریسی کو ناپسند کرتا ہے اور نوجوانوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن عام عوام کو یہ اختیار آخر دیا کس نے؟ یہ کون سا کوڈ تھا اور یہاں عوام کو اتنا اختیار کیسے مل گیا؟ آج جانیں گے کہ کس طرح ایتھنز میں دنیا کا پہلا ڈیموکریٹک سسٹم قائم ہوا۔ آج دنیا کا ہر ڈیموکریٹک ملک ڈیموکریٹک ہونے پر فخر کرتا ہے اور حکومت میں عوام کی شمولیت کو حکومت کا بہترین طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی کی شروعات کہاں سے اور کیسے ہوئی اور کن مراحل سے گزر کر انسانیت ڈیموکریسی تک پہنچی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈارک ایجز کے بعد اینشنٹ گریس میں کئی سٹی اسٹیٹس وجود میں آتے ہیں۔ ان سٹی اسٹیٹس میں حکومتیں یا تو بادشاہت یعنی مونارکی کے ذریعے سے ہوتی تھیں یا پھر ایرسٹوکریسی کے ذریعے سے۔ ایرسٹوکریسی میں چند فیملیز کے ہاتھ میں سارا پاور ہوتا تھا۔ ایرسٹوکریٹس عام طور سے معاشرے کے امیر اور سمجھدار لوگ ہوتے تھے جنہیں حکومت کے لیے اہل سمجھا جاتا تھا۔ سوکریٹس کے مطابق حکومت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ایک ایسی ایرسٹوکریسی تھی جس میں فلاسفر کنگز رول کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ سٹی اسٹیٹس میں اولیگارکی پائی جاتی تھی۔ اولیگارکی کا مطلب یہ تھا کہ محض چند لوگ حکومت کریں گے، چاہے وہ حکومتی امور میں ماہر ہوں یا نہ ہوں۔ اولیگارکی میں طاقتور اور امیر لوگ حکومت پر قبضہ کیے رکھتے تھے۔ اولیگارکی اور ایرسٹوکریسی میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ رولرز پاور کے لیے آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے جس سے کیوس اور انارکی پھیلتی تھی۔ اگر اس سب کے دوران کوئی طاقتور شخص عوام کی سپورٹ سے لیڈر بن جاتا تھا، وہ ٹائرنٹ کہلاتا تھا۔ آج ہم ٹائرنٹ لفظ کے صرف نیگیٹو میننگ ہی جانتے ہیں، لیکن اینشنٹ ایتھنز میں ٹائرنٹ اس شخص کو کہتے تھے جو ایرسٹوکریسی سے باہر کا ہو اور وہ طاقت کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے۔ اینشنٹ گریس میں ایسے ٹائرنٹس کی مثالیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے بہتر رول کیا اور عوام کو ایرسٹوکریٹس اور اولیگارکس کے ظلم سے بچایا۔ لیکن مسئلہ پھر سے وہی تھا کہ اب یہ ٹائرنٹس اپنا عہدہ نہیں چھوڑتے تھے اور اسی طرح ایرسٹوکریٹس اور ٹائرنٹس آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ 622 قبل مسیح میں ڈریکو کے بنائے ہوئے قوانین کی وجہ سے غریب لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل ہو گئی تھی۔ عوام کو معمولی غلطیوں پر سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ غریب کسانوں کو ادھار بیج لے کر اپنی زمینوں پر لگانا پڑتا تھا اور خشک سالی کے وقت ان کے پاس کچھ نہ بچتا تھا۔ قرض واپس نہ کر سکنے کی صورت میں ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ اگر اس سے بھی قرض پورا نہ ہو تو ان لوگوں کو غلام بنا کر رکھ لیا جاتا تھا۔ اسے ڈیٹ سلیوری کہا جاتا تھا۔ اس لیے عوام ان ایرسٹوکریٹس اور اولیگارکس سے نفرت کرنے لگی تھی اور انہوں نے ریفارمز کا مطالبہ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایتھنز کی فوجی طاقت بھی بڑھتی جا رہی تھی، جس کی ایک بڑی وجہ ہوپلائٹ سولجرز کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی۔ ہوپلائٹ سولجرز زمینی سولجرز تھے جن کے پاس نیزیں اور شیلڈز ہوا کرتی تھی۔ یہ ہوپلائٹ سولجرز ایک ساتھ مل کر لڑائی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر سپاہی ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا تھا۔ شیلڈ کی انوینشن سے پہلے جنگوں میں زمینی سولجر سے زیادہ کیولری یعنی گھڑ سوار فوجیوں کی اہمیت تھی، لیکن شیلڈ کی انوینشن کے بعد ہوپلائٹ سولجرز کی امپورٹنس بڑھتی گئی اور وہ جنگوں میں اہم رول پلے کرنے لگے، جس سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھنے لگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے حقوق اور برابری کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے ہوپلائٹ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ 600 BC کے وقت ایتھنز کی حکومت 9 ایرسٹوکریٹس کے ہاتھ میں تھی۔ ان رولنگ ایرسٹوکریٹس کو آرکنس کہا جاتا تھا۔ یہ آرکنس عام طور سے صرف اپنی فیملیز کا فائدہ سوچا کرتے تھے۔ جب یہ آرکنس ریٹائر ہوتے تو یہ آریوپیگس کا حصہ بن جاتے تھے۔ آریوپیگس ایک ایسی باڈی تھی جس میں فارمر آرکنس اور ایرسٹوکریٹس شامل تھے۔ آریوپیگس ہر سال 9 نئے آرکنس منتخب کرتی تھی اور موجودہ آرکنس کو صلاح مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آریوپیگس میں بھی صرف ایرسٹوکریٹس ہی تھے، اس لیے طاقت اور حکومت محض چند فیملیز میں گھومتی رہتی تھی۔ 6th century BC تک ایتھنز کی اکنامک کرائسس بہت زیادہ بڑھ گئی اور امیر اور غریب میں فرق بے انتہا بڑھ چکا تھا، جس کا نقصان سب کو ہو رہا تھا۔ چنانچہ سب نے مل کر سولون نامی ایک شخص کو ٹائرنٹ مقرر کر دیا تاکہ وہ اس کرائسس سچویشن سے ایتھنز کو نکال سکے۔ سولون نے جو ریفارمز پیش کیے، تاریخ میں وہ جمہوریت کی طرف پہلا قدم سمجھے جاتے ہیں۔ اس نے ڈریکو کے قائم کردہ سخت قوانین کو معطل کر کے ڈیٹ سلیوری کو ختم کر دیا اور غریبوں کی قبضہ شدہ زمینیں انہیں واپس دلوائیں۔ اس نے عوام کو 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا اور اب سے پہلے درجے کے علاوہ دوسرے درجے کے لوگ بھی آرکنس منتخب ہونے کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تھے اور دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگ لوور آفیسز کے لیے اپلائی کر سکتے تھے۔
سولون نے ہوپلائٹ سولجرز کو اسمبلی میں شامل کر کے ان کی ریگولر میٹنگز بلانا شروع کر دی۔ سولون نے ایتھنز کے لوگوں سے وعدہ لیا کہ وہ کم سے کم 10 سال ان ریفارمز پر عمل کریں گے، جس کے بعد وہ ایتھنز سے چلا گیا۔ لیکن ایتھنز کے ایرسٹوکریٹس آپس میں لڑائیاں کرتے رہے اور محض 5 سال بعد پیسسٹریٹس نامی ایک شخص کی حکومت آ گئی۔ پیسسٹریٹس کے رول کے بعد اس کا بیٹا ہیپیس رولر بنتا ہے۔ ہیپیس کے بعد آئسوگرس آرکن بنتا ہے، جو کہ ایرسٹوکریٹس کی سپورٹ سے آیا تھا۔ وہ پرانی اولیگارکی کو واپس لانا چاہتا تھا، جس کے رد عمل میں عوام کی طاقت سے ایتھنز میں ایک نیا رولر ابھرتا ہے۔ یہ کلائستھنیس تھا۔ کلائستھنیس عوام مخالف پالیسیز کی مخالفت کرتا ہے، اس لیے وہ عوام میں پاپولر ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی 508 قبل مسیح میں رولر بنتا ہے۔ کلائستھنیس کو فادر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ کلائستھنیس رچ فیملیز کی پاور کو کم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے 4 طبقاتی نظام کو ختم کر کے ایتھنز کو 10 ڈویژنز میں تقسیم کر دیا اور ہر ڈویژن سے 50 لوگ منتخب کر کے ایک کاؤنسل بنا دی۔ اسے کاؤنسل آف 500 کہا گیا۔ کاؤنسل آف 500 ایتھنز کے پرابلم جیسے کہ فائنینشیل ایشوز یا فورن پالیسیز کے لیے ایجنڈا بناتا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا پروپورشنل ریپرزنٹیٹیو سسٹم تھا، جس میں ہر ڈویژن سے 50 ممبران لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرتے تھے۔ انہی 10 ٹرائبز کے حساب سے ایتھنز کی ملٹری کو ری آرگنائز کیا گیا اور ہر ٹرائب سے ایک ملٹری جنرل بنایا گیا جسے اسٹریٹیگوس کہا جاتا تھا۔ اگرچہ آرکنس اب بھی ایتھنز میں موجود تھے، لیکن اس ڈویژن کے بعد 10 ٹرائبز کے ملٹری جنرلز سب سے پاورفل پوزیشن میں آ گئے تھے۔ 5th سینچری BC کو ایتھنز کی گولڈن ایج کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ایتھنز میں بڑے بڑے نام پیدا ہوئے۔ ایک طرف سوکریٹس نوجوانوں میں علم تقسیم کر رہا تھا، دوسری طرف ہیروڈوٹس ہسٹوریکل ڈاکیومنٹیشن کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اسی دور میں ہپوکریٹس میڈیکل کے اندر اہم اقدام کر رہا تھا۔ ایسے میں ایتھنز کی سربراہی ایک ایسے شخص کے پاس ہوتی ہے جسے اس گولڈن ایج کو لانے کا سب سے زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تھا پیریکلیس۔ پیریکلیس ایک کامیاب اور امیر سیاستدان کا بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیریکلیس پیدا ہوا تو اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ اس نے ایک شیر کو جنم دیا ہے۔ 462 قبل مسیح میں پیریکلیس نے عوام کو سیاسی برابری دلوائی۔ اس نے آریہ پیگس کو ختم کر دیا اور پارتھنون کی بنیاد رکھی۔ آج پارتھنون دنیا میں ڈیموکریسی کی علامت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ پیریکلیس کے بعد سے ایتھنز کے اندر ڈیموکریسی پوری طرح سے قائم ہو گئی۔ آئیے اب ہم اس ڈیموکریٹک سسٹم کو دیکھتے ہیں جو ایتھنز میں 462 قبل مسیح سے لے کر 338 قبل مسیح تک رائج رہی۔ یہ ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی سے مراد یہ تھی کہ لوگ براہ راست ملکی امور میں اپنی رائے دیتے تھے۔ ہمارے ملک میں ڈائریکٹ ڈیموکریسی نہیں ہے بلکہ ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ سے ایک ریپرزنٹیٹیو کو منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ ریپرزنٹیٹیو ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن ایتھنز میں لوگ براہ راست بغیر کسی ریپرزنٹیٹیو کے اسمبلی کے ذریعے سے ووٹ کرتے تھے۔ اس ڈیموکریسی کا سب سے اہم حصہ اسمبلی تھا۔ اسمبلی کے دن لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے اور پھر ملکی مسائل سنے جاتے۔ سال میں 40 مرتبہ یہ اسمبلی بلائی جاتی تھی۔ اسمبلی میں ہر طرح کے مسئلے پیش کیے جاتے تھے۔ اسمبلی کا ایجنڈا کاؤنسل آف 500 بناتی تھی۔ جب کاؤنسل آف 500 کی جانب سے اسمبلی میں کوئی ایشو پیش کیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر بحث ہوتی تھی اور بحث کے بعد لوگ ووٹ ڈالا کرتے تھے اور لوگوں کے فیصلے پر براہ راست عمل ہوتا تھا۔ اس طرح عام لوگ ملک کو چلانے میں اپنی رائے دیتے تھے۔ البتہ ووٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا۔ اس ڈیموکریٹک پروسیس میں صرف اور صرف آزاد ایتھینین میلز حصہ لیتے تھے۔ کم عمر لوگ، غلام، عورتیں اور وہ لوگ جو ایتھنز میں پیدا نہیں ہوئے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے ایتھینین ڈیموکریسی عوام کی رائے کو ظاہر نہیں کرتی تھی بلکہ صرف آزاد ایتھینین میلز کی رائے کو ظاہر کرتی تھی، جن کی تعداد ایتھنز کی 1/4 آبادی سے بھی کم تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایتھنز میں پیپلز کورٹس قائم کیے گئے تھے۔ ان کورٹس میں لوگوں کے انفرادی مسائل حل کیے جاتے تھے، لیکن یہ کورٹس آج کے کورٹ سے بہت مختلف تھے۔ نہ تو ان کورٹس میں کوئی وکیل ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی جج ہوتا تھا۔ لوگ اپنا مقدمہ خود لڑتے تھے اور جوری، جس میں عوام ہوتی تھی، وہ دلائل سننے کے بعد ووٹنگ کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ ایرسٹوٹل کے مطابق ایتھینین ڈیموکریسی کی طاقت کا سب سے بڑا کریڈٹ ان کورٹس کو دیا جانا چاہیے۔ ان کورٹس کے ذریعے سے عوام خود مختار ہو گئی تھی اور وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگی تھی۔ ایسے ہی ایک کورٹ نے سوکریٹس کی قسمت کا فیصلہ کیا اور اسے ہیم لاک یعنی زہر کا پیالہ پینے کی سزا سنائی گئی تھی۔
डेमोक्रेसी की ये शक्ल एथेंस में 322 कबल मसीह तक जारी रही। 322 कबल मसीह में जब मैसेडोनिया ने एथेंस पर हमला करके उन्हें शिकस्त दी तो एथेंस की डेमोक्रेसी का इख्तिताम हो गया। एथेंस वो पहली जगह थी जहां पर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से कायम हुई। एक तरफ एथेनियन डेमोक्रेसी में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, मिसाल के तौर पर गुलाम लोगों का वोटिंग में हिस्सा ना लेना, मगर दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक एथेंस की फिलोसॉफिकल और कल्चरल तरक्की का एक बड़ा रीजन ये था कि एथेंस के आज़ाद मर्द फलसफे और सियासत जैसे ज़रूरी कामों पर तवज्जो रखते थे और बाकी रोज़मर्रा के कामों के लिए गुलाम दस्तयाब थे। बहरसूरत हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एथेंस हर लिहाज से एक मुनफरिद शहर था जिसने इंसानी तहजीब की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया और इंसानियत को डेमोक्रेसी जैसा पॉलिटिकल सिस्टम दिया।